کہ مجھے یہاں پہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان کی بیٹی ہوں، میں یہاں سے اپنے باپ کی موت کا انصاف مانگ رہی ہوں، مجھے کہیں سے کوئی انصاف نہیں دے رہا، تو میں پھر وہاں پہ غیر ملکیوں کے پاس چلی جاؤں جو نہ میرے مذہب کے نہ میرے ملک کے، پھر میں ان سے انصاف مانگوں، اور مجھے اس بات کا اتنا یقین ہے کہ وہ مجھے انصاف ضرور دیں گے، یہاں سے نہیں مجھے مل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں نے گزشتہ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ اسرار راجپوت صاحب کے ساتھ ایک سٹوری کی تھی، جس میں ایک اوورسیز پاکستانی انیس ملک صاحب جو ہیں، اور ان کے حوالے سے بات کی تھی کہ کس طرح ایک خاتون نے باہر جا کر ان سے شادی کی، پھر ان کی جائیداد ہتھیانے کے لیے ان کو پاکستان لے آئی، اور جب پاکستان لے آئی تو جو ان کی بیٹی ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ جو ہے یہ ان کا جو ہے کہنا ہے کہ ان کو مبینہ طور پر قتل کیا گیا زہر دے کر، اور جو ہے اس کے بعد ان کو دفنا دیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک یہ لوگ جو ہیں میرے ساتھ زارا رباب موجود ہیں، یہ انیس ملک صاحب جو اوورسیز پاکستانی تھے، ان کی بیٹی ہیں، برٹش نیشنل ہیں، یہ پاکستان آئی ہوئی ہیں اور اسپیشلی اسی چیز کے لیے یہ پاکستان میں ہیں۔ انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ اس خاتون نے کس طرح ان کے والد کو وہاں سے وہ خاتون لے آئی، پھر یہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا، اب کیا پوزیشن ہے۔ یہ ایک سال سے تقریباً جو ہے یہ مختلف دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو یا چاہے وہ کورٹس اور دوسری جگہوں پہ بھی، یہ کافی جگہوں پہ جا چکے ہیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ شکریہ جی، ایک تو آپ نے وقت نکالا میرے لیے۔ تھوڑا سا ایک تو مجھے بریفلی بتا دیجیے گا، سٹوری میں اور اسرار صاحب کر چکے ہیں آلریڈی، ناظرین کو بتا چکے ہیں، آپ اپنی زبانی بتا دیں یہ خاتون کیسے گئی یو کے، آپ کے والد سے ملاقات، شادی، پھر یہ تھوڑا سا بریفلی مجھے بتا دیں۔ السلام علیکم۔ دراصل یہ پہلے سے شادی شدہ تھیں، اور یہ اپنے شادی کر کے یو کے گئی تھیں ان 70s اور 80۔ اس کا نام تھا سمینہ شیخ، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ پھر ارلی 80s میں اس کے 2 بچے تھے اس شادی میں سے، اور پھر ارلی 80s میں یہ کوئی ڈرگز وغیرہ لے کر گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے سزا ہوئی، جیل کاٹی، پھر ڈپورٹ ہو کے یہ واپس آ گئیں۔ یہاں پہ واپس آ کے انہوں نے دوبارہ جعلی برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا، آئی ڈی کارڈ بنوایا، پاسپورٹ بنوایا رضیہ بیگم کے نام سے، اور یہاں سے پھر یہ واپس دوبارہ انگلینڈ گئیں۔ ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ ان کو ان کے جو بہنوئی تھے وہ عائشہ احد، جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ وہ حمزہ شہباز کلیم کرتی ہیں کہ میں حمزہ شہباز کی بیوی ہوں، اس کی یہ خالہ لگتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کو وہاں پہ لے کے بھیجنے میں عائشہ احد کے والد صاحب ملک احد کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور یہ وہاں پہ گئی ہیں تو جب وہاں پہ ان کو کوئی مسئلے مسائل تھے، جس کی بنا پہ انہوں نے ملک احد نے میرے دادا صاحب کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ نا اس کو نا تھوڑی مدد آپ کی چاہیے، تو وہاں سے میرے دادا نے میرے والد صاحب کو کانٹیکٹ کیا کہ تم جا کے وہ احد کی رشتہ دار ہے اس کو جا کے لے اور ان کو کہیں پہ اکوموڈیٹ کر دو۔ وہاں سے وہ یہ آئے، ابو گئے ان کو لینے کے لیے۔ ہم لوگ، میں شادی شدہ تھی، میرے 2 بیٹے تھے، میری بہن شدہ تھی، اس کی ایک بچہ تھا، ہم لوگ سارے بہت ہیپیلی میرڈ، میرے میاں ماں باپ سب بہت خوشی اپنی زندگیاں گزارے تھے۔ واللہ عالم اس عورت نے وہاں پہ جا کے کیا، ابو اس کو لینے گئے ہیں، اس نے پتہ نہیں ابو کے اوپر کیا کیا ہے کہ ابو نے کسی کو بتائے بغیر ود ان نو ٹائم 2-2.5 ہفتے کے اندر اس عورت سے شادی کر لی۔ اور وہاں پہ اس کا ویزا اپلائی کیا، مگر جو ریفیوز ہو گیا تو پھر اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں بچی، یہ ابو کو لے کے واپس آ گئی، پاکستان واپس آ گئی۔ امی ابو میں یہ کون سا سال تھا؟ یہ تھا لیٹ 90s میں، مڈ 90s یا لیٹ 90s ایسا ہی کچھ تھا۔ تو یہ یہاں پہ آ گئی۔ اب وہاں پہ امی ابو کی سپریشن تھی، ڈیورس نہیں ہوئی تھی، مگر امی وہیں پہ بھائیوں کے ساتھ، امی اور بھائی وہاں پہ رہتے تھے، تو یہاں پہ آئی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ہمارا والد صاحب کے ساتھ اتنا زیادہ جو سے رابطہ نہیں رہنے دیا، بہت کم۔ تو اس کے بعد یہ ابو بیمار رہنے لگا، ہم یہ اب آ کے 2014 میں میرے بیٹے کی شادی تھی، تو اس میں ہم ابو کو ملے، اس سے پہلے بھی ہم ملتے تھے، تعلق تھے ابو سے، سارا کچھ تھا، مگر اکٹھے آپ لوگ 2014 میں اکٹھے ہم جو سے 2014 میں دوبارہ ہم ہوئے، دوبارہ ایک دوسرے کو صحیح طرح ایز اے فیملی ملنا شروع ہوا۔ ابو نے شادی اپنے ہاتھوں سے میرے بڑے بیٹے کی کروائی۔ کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، 2018 میں ابو آخری بار لنڈن آئے تھے اور ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا تھا، ابو بالکل ٹھیک تھے، ابو کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور وہاں کی میڈیکل رپورٹس ہمارے پاس ہیں جس میں ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کو سوائے بلڈ پریشر، شوگر اور تھائرائڈس کے اور کوئی زیادہ مسئلے نہیں ہے، اور اس کی دوائیاں وہاں سے ہم لنڈن سے ابو کو بھجوا دیتے تھے۔ آل آف اے سڈن ایسا کیا ہوا کہ میرے والد صاحب کی 2018 میں تو بالکل ٹھیک تھے، اور 2020 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کا پورا پلاننگ کر کے نا، یہ رضیہ بیگم نے ان کا قتل کیا،
اس میں اس نے اپنے بیٹے کو جو سا اس کا بھی جعلی برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا, اس کا ID کارڈ بنوایا, پاسپورٹ بنوایا, جس پہ اس لڑکے نے ٹریول بھی کیا عمر شیخ نے, اور اس کو عمر ملک بنا دیا, اور اس کے بعد ولدیت میرے باپ کی ڈال دی, اس کو پھر FRC پہ بھی ڈال دیا. تو یہ پورا قتل جو ہے پلاننگ کے تحت ان لوگوں نے کیا. اور اس کے لیے میں ہر فورم پہ گئی ہوں, میں اوورسیز پاکستانیوں کے پاس گئی ہوں, پرائم منسٹر پورٹل پہ میں نے کیا ہے. پولیس مجھے کوئی جو ہے نا اس میں مدد نہیں کر رہی ہے. منسٹری یہ میں شیخ رشید صاحب کے پاس گئی ہوں, یہ انہوں نے جو سے مجھے لیٹر دے دیا کہ جی آپ SP کے پاس چلے جائیں. ہم نے اپنے والد صاحب کی نا پوسٹ مارٹم کروایا, آج تک ہمیں اس کی رپورٹ نہیں ملی, اور جو رپورٹ ایک بوگس انہوں نے دیا وہ جعلی رپورٹ ہے. ہم نے اب کیس کیا ہوا ہے عدالت میں کہ ہم نے میڈیکل یا بورڈ بٹھانا ہے, اور ہم نے اینڈ اس کی حقیقت تک جاننا ہے کہ اس کو معاملہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا, مجھے تھوڑا سا بیچ میں ایک ہم جب پہلے بات کر رہے تھے, آپ نے مجھے بتایا کہ جب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو آپ لوگ پاکستان میں ان کے پاس تھے, ان کے جو گھر جو ان کا اپنا گھر تھا جس میں یہ لوگ بھی رہ رہے تھے, تو وہ تھوڑا سا مجھے بتائیں وہ کیا ہوا اس وقت. وہ اس وقت ابو بالکل ٹھیک تھے. ابو کی طبیعت رات کو تھوڑی ابو کی خراب ہوئی ہے, صبح ابو نے ہمیں فون کر کے مجھے بلایا, ہم نیچے آئے ہیں تو ابو جو سے بہت طبیعت, ان کا سانس اکھڑ رہا تھا, بہت طبیعت خراب تھی. اینی وے ہم نے ان کو دوائیاں اور نیبولائزر وغیرہ دیا, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم نے وہ گھر میں ایکسٹرا رکھا ہوا تھا. ابو کی تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی ہے. اس کے بعد شام کو 5:30-6 بجے کا ٹائم تھا جب آل آف اے سڈن ابو کی سانس اکھڑنا شروع ہوئی ہے, اور ابو کا سانس بالکل بند ہو رہا ہے, اور ابو کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی ہے, اور سڈنلی ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہاں سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے والد صاحب کو زہر دیا گیا. اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو سی ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہے, ایک تو جو ڈاکٹر صرف اپنی اوپینین دی ہے, اور اس اوپینین پہ یہ لکھا ہے کہ کوز آف ڈیتھ انسرٹن. پوسٹ مارٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک دیکھیں, ایک بزرگ ہے, ان کو آپ نے ان کی لاسٹ ریسٹ پلیس سے نکال کے ان کے وہ لیے آپ نے سیمپلز, اور پھر اس کے بعد یہ جاننے کے لیے کہ ان کو ہوا کیا ہے, اور آپ یہ بھی نہیں جان سکے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی کیسے ہے. اس کے بعد جو ان سے ہمیں جو ان سے لیبورٹری نے تو کوئی رپورٹ ہی ریلیز نہیں کی ہے, اس کے ساتھ نہ کوئی وہ کہتے ہیں ہمارے فرینزک کے وہ اس کے کوئی رپورٹ آئی ہے, نہ ہمارے DNA کی کوئی رپورٹ آئی ہے. ایک سرسری سی چھوٹی سی رپورٹ جس میں انہوں نے یہ کر دیا کہ نا جی یہ ہمیں انسرٹن ہے, اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان کے جسم سے نہ کوئی پوائزن نکلا, نہ کوئی کیمیکلز نکلے. دو چیزیں مجھے بتائیں. ایک تو یہ کہ آپ کے والد صاحب کی پراپرٹیز تھیں, ویل سیٹل تھے وہ یہاں پہ, ایک تو انہوں نے وہ سارا کچھ اپنے اس میں کر لیا. دیکھیں آپ کو خود نظر آ رہا ہے کہ یہ اس عورت کو اپنے بیٹے کو ہمارے والد صاحب کے نام سے ولدیت دینے کی اس کو ضرورت کیا پڑی تھی؟ پھر اس کو FRC پہ بھی ڈال رہی ہے, اور پھر اوپر سے یہ ساری حرکتیں بھی وہ کر رہی ہے. اور دیکھیں ابھی تک ہم نے ایک بار بھی سکسیشن کی طرف ہم لوگ نہیں گئے. ویئر اس خاتون نے سکسیشن اپلائی کر کے اپنا آلریڈی بینکوں سے پیسے نکلوانے اور گھر کو وہ نیلامی کے اوپر لگا رہی تھی, جو آخری گھر ابو کا ہمارے پاس جس میں ہم جو ہمارا فیملی ہوم ہے اس کو اس پہ نیلامی پہ لگا رہی تھی, جس کو ہم نے رکوایا ہے. تو پیسے کی تو لالچ تو اس کی تھی, اور اسی نے قتل کیا. تو اس نے اس کو اب جلدی پڑی ہے کہ کسی طرح میں اپنا قتل چھپاؤں اور میں نکل کے بھاگوں, اور اس کو مدد کرنے والے جتنے بھی جن سے یہ پولیٹیشین عائشہ عہد کے ساتھ ہے. عائشہ عہد نے اس نے ہمارے رشتہ داروں کو لنڈن میں فون کیا ہے, اور وہاں پہ اس نے وہاں پہ کہا کہ جی میں اور حمزہ اب اس معاملے میں انوالو نہیں, اور سو کالڈ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اس نے فون کر کے کہا ہے کہ میں اور حمزہ اس معاملے پہ اب انوالو نہیں ہونا چاہتے. تو آپ نے آ کے ہماری کوئی صلاح راضی نامہ ہمارا کروا دے. کس چیز کا راضی نامہ؟ آپ لوگ ہمارے باپ کو قتل کرو, اس کے بعد ہمیں 2 سال یہاں پہ خوار کرواؤ, ہماری ہر چیز میں جو ہے نا آپ نے رکاوٹیں ڈالی ہیں. پولیس آپ نے خرید لی ہے, ڈاکٹرز آپ نے خرید لی ہیں, آپ نے کہتے ہیں لیبورٹری کے جو سے فرینزکس والوں کو آپ نے خرید لیا ہے. اس کے بعد ہر کوئی جس وکیل کے ہم ہائر کرے ان کو جا کے آپ ان کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ ہمارا کیس نہ لڑے, اور آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے اگر آپ نے ہمارے لیے چھوڑا کیا کرنے کے لیے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ میں لوگوں سب سے پوچھتی ہوں کہ ہم جائیں تو اب کدھر جائیں, کس سے انصاف مانگے؟ میری تو اب تو میں عدالتوں میں کیس لڑ رہی ہوں کہ مجھے عدالت اگر کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ عدالتوں سے ملے گا. اس وقت بھی میرا کیس جو ہے وہ نوزر جپیب کے پاس جو ہے لگا ہوا ہے, اور میں نے پھر TA کے لیے بھی اپلائی کی ہے وہاں پہ سیشن کورٹ میں کہ ہمیں میڈیکل بورڈ بٹھانا ہے. اور میری اپیل ہے, میری پرائم منسٹر صاحب سے بھی اپیل ہے, میری چیف جسٹس صاحب سے بھی اپیل ہے. اور پرائم منسٹر صاحب جو کہتے ہیں کہ نا جی اوورسیز پاکستانی ہمارا اثاثہ ہے, ہمارا یہ ہے, ہمارا وہ ہے, تو بات سنیں آپ کے اثاثے ایسے گلیوں میں رول رہے ہیں, آپ کے اثاثے سڑکوں پہ ایسے ان کو روندا جا رہا ہے, تو کم سے کم آ کے ان کو دیکھیں کہ ان کی فیملیوں کے ساتھ یہاں پہ ہوتا کیا. میرے والد صاحب کا انہوں نے قتل کیا, ان کو مار دیا, اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ہم کس کے پاس جائیں؟
پھر اس سے بہتر ہے ہم وہاں پہ انگلینڈ میں رہیں اور وہاں کی گورنمنٹ سے مدد مانگے کہ مجھے یہاں پہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان کی بیٹی ہوں، میں یہاں سے اپنے باپ کی موت کا انصاف مانگ رہی ہوں، مجھے کہیں سے کوئی انصاف نہیں دے رہا، تو میں پھر وہاں پہ غیر ملکیوں کے پاس چلی جاؤں جو نہ میرے مذہب کے نہ میرے ملک کے، پھر میں ان سے انصاف مانگوں، اور مجھے اس بات کا اتنا یقین ہے کہ وہ مجھے انصاف ضرور دیں گے، یہاں سے نہیں مجھے مل رہا۔ یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کدھر ہیں؟ وہ سو رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا، ہم لوگوں کو وہاں سے بلوا رہے اور یہاں پہ بلا کے ہمارے سے یہ اشر ہو رہا ہے آپ کے سارے بیوروکریٹس، میں بہت ایسے لوگ ہیں، آپ کے پولیٹیشینس بہت ایسے لوگ ہیں جن کے میں نام یہاں پہ ایکسپوز کروں تو آپ کے بہت خرابیاں یہاں پہ پیدا ہو جائیں، مگر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے یہاں پر، ہر ایک نے ہمارے ساتھ زیادتی کی۔ آپ کے یہ CCPO ڈوگر صاحب، ان کے پاس بار بار میں گئی ہوں اپنی رپورٹ کے لیے، انہوں نے یہاں آ جائیں کل آئیں، ایک ہمیں انہوں نے بوگس ہی نا یہ ابھی انہوں نے پریزنٹ کیا رپورٹ جو ان سے وہ کہتے ہیں میجسٹریٹ کورٹ کے سامنے، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں نہ کوئی پوائزن نہیں ہے اس میں، تو کوئی کیمیکل نہیں ہے باڈی سے نہیں نکلے۔ ایکسکیوز می، اور آپ لوگ ڈاکٹر ہیں کیا ہیں؟ باڈی، میرے فادر جو ان سے شوگر کی بھی دوائی لیتے تھے، میرے فادر بلڈ پریشر کی میڈیسن لیتے تھے، تھائرائڈ کی میڈیسن لیتے تھے، اینڈ فار یور کائنڈ آف انفارمیشن اف یو چیک دا میڈیکل ہسٹری، اور میڈیکل سے آپ اگر کسی ڈاکٹر سے بات کریں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ ایک پیناڈول بھی لیتے ہو تو اس کے بھی کیمیکل باڈی پروڈیوس کرتی ہے۔ تو انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ میرے والد صاحب کی باڈی نے کوئی کیمیکل پروڈیوس نہیں کروائے؟ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ٹیمپرڈ کرائی ہے رپورٹ، انہوں نے رپورٹ اپنی مرضی کے مطابق بنائی ہے جس میں اپنے صاف لکھے کہ جی پوائزن نہیں دیا۔ ہم نہیں کہتے کہ پوائزن دیے، we want to know the cause of death of our father، کہ کوز کیا تھی، یہ کیوں نہیں ہمیں بتا رہے؟ اور پھر ہمارے ساتھ مجھے دھمکیوں کے فون پہ فون آتے ہیں، پولیس کے پاس میں جاتی ہوں وہ میرا پرچہ نہیں کاٹتے ہیں، وہ مجھے اٹھا کے کہتے جی آپ کا FIA کا کیس ہے، FIA میں جاتی ہوں وہ مجھے دھیان نہیں دیتے، وہ میری بات نہیں سن رہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی پشت پناہی ہو رہی ہے۔ اس عورت کے بیٹے نے ایک بار کورٹ میں خود کھڑے ہو کے کہا کہ حمزہ بھائی واپس آ گئے ہیں، اب دیکھو وہ آپ لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ اب اس بات پہ حمزہ شہباز صاحب اگر آپ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا خدا کا خوف کھا لیں، کسی کا قتل ہے، ویسے آپ لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ نے وہ جو ماڈل ٹاؤن میں جو کیا ہے تو ساری دنیا نے دیکھے، آپ کو کیا پتہ ہے 1 قتل ہوا یا 10 قتل ہوئے، میرا باپ مرے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ لوگوں نے تو صرف اپنی سیاست چمکاتے ہو، اور اپنی جو ایسی بیویاں جو بنا کے پھرتے ہو، ان کو اتنی طاقت مت دو کہ یہ کسی کو جینے کے قابل نہ چھوڑیں۔ میں صرف اتنی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جینے دو اور ہمیں انصاف دے دو، اگر آپ نہیں دو گے تو پھر میں بھی چپ نہیں بیٹھنے والی، میں ہر جگہ پہ جاؤں گی، میں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے جو ان سے میں اپنے باپ کے لیے انصاف لوں گی۔